سعودی حکومت میرے نزدیک اور اسرائیل کی حکومت یہ دونوں جڑواں بچے ہیں، اور امریکہ نے ان دونوں کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ اس طرح یہ دونوں جو ہیں ایک ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور ان کو تحفظ فراہم کیا گیا اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سعودی حکومت کی طرف سے وہ کنکری بھی اسرائیل کو ماری گئی جو جمرات پہ ماری جاتی ہے، وہ کنکری بھی نہیں ماری گئی۔ تو یہ اصلاً صہیونی عرب ہے، لیکن اب یہ بات اس مرحلے میں آ گئی ہے کہ انہوں نے سینچری ڈیل کی، اور جو سینچری ڈیل ہوئی ہے سعودی حکومت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، امارات کی حکومت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، مصری حکومت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، اور بحرین اس میں شامل ہے، یہ سینچری ڈیل ہوئی ہے اسی مقصد کی خاطر کہ تمام فلسطینیوں کو سرزمین فلسطین سے نکال کے باہر کر دیا جائے گا، غزہ کے لوگوں کو سینہ میں پھینک دیا جائے گا، اور جو مغربی کنارے پر ہیں ان کو اردن میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور پوری سرزمین پر صرف اسرائیل کا قبضہ ہوگا، اور نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو اہم شخصیات، دو معزز مہمان جن کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ ہمارے بزرگ مہمان ہندوستان کے ممتاز عالم دین جناب سید سلمان حسینی ندوی صاحب ہیں، ہم آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ آغاز کرتے ہیں اپنے مہمان جناب بزرگ مہمان جناب سلمان حسینی ندوی صاحب سے۔ جناب ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتحاد امت کے تعلق سے جو ایران پچھلے 42 برسوں سے کم و بیش کوششیں کر رہا ہے، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے آج آپ کے یہاں اس چینل پر حاضر ہو کر بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، اور میں اس چینل کے ذریعے سے ہندوستان اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں افراد سے بات کر سکتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ ایران میں جو انقلاب امام خمینی صاحب کے ذریعے سے آیا، اس انقلاب کے بعد ملت اور امت کے اتحاد کی جو کوششیں ہوئی ہیں، ان کوششوں کی بنیاد تو یہ تھی کہ اس انقلاب کے بارے میں امام خمینی صاحب نے یہ بات صراحت سے کہہ دی تھی کہ یہ اسلامی انقلاب ہے، اور اس انقلاب کو نہ مشرقی کہنا چاہیے نہ مغربی کہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں جو لا شرقیہ لا غربیہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، اس تعبیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی پورے عالم اسلام کے لیے کہ یہ ایک اسلامی انقلاب ہے، اور ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ انقلاب برپا ہوا ہے، سرزمین ایران پر یہ انقلاب برپا کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تعارف ہی قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری یہ امت ایک امت ہے، اور یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ مشن تھا جو انقلاب کے ذمہ داروں کے ذہن میں تھا، اور خاص طور پر بانی انقلاب نے اس کا خیال رکھا، اور پھر مجمع التقریب بین المذاہب کے نام سے مختلف مسالک کے درمیان تقریب کے لیے جو اکیڈمی قائم کی گئی، جو ادارہ قائم کیا گیا، وہ سچی بات یہ ہے کہ ایک ایسا سنگ بنیاد تھا، ایک ایسی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا کہ اس کی تعمیر کا کام جتنا مکمل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ مسلمان ممالک کے درمیان، مسلمان عوام کے درمیان، مسلم قوموں کے درمیان اتحاد وجود میں آتا چلا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی طرف سے مسلسل امت کے مختلف طبقات کو دعوت دی جاتی رہی، بڑی شخصیات یہاں بلائی جاتی رہیں،
اس کا مقصد یہی ہے کہ فیما بین الممالک، فیما بین الامم اور الملل اتحاد پیدا ہو. تو یہ کوشش بہرحال ایران کی طرف سے انقلاب کے بعد پہلے دن سے ہو رہی ہے. اور آج ہم یہاں پر جو آپ کے درمیان موجود ہیں تو وہ بھی در حقیقت ہفتہ وحدت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور یہ ہفتہ وحدت منسوب ہے سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ کی سیرت کے جلسے پوری دنیا میں خاص طور پر ربیع الاول میں اہتمام سے کیے جاتے ہیں. اور یہاں 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک جو انتظام کیا گیا وہ دراصل یوں کہنا چاہیے کہ سیرت النبی کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں. اور یہ کانفرنس حضور پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے سائے تلے منعقد ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہوگا وہاں پوری امت دیوانہ وار متفق ہوگی. امت کا ہر فرد عاشق نبی ہے، اور جو عاشق نبی ہے وہ ظاہر ہے کہ عاشق اہل بیت بھی ہے. یہ طبعی بات ہے، بالکل فطری بات ہے. ایمان کا بھی تقاضا ہے، فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور جذبات کا تقاضا ہے. تو اس اعتبار سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بین الملت اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے اور امت واحدہ کو وجود میں لانے کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ بہت قابل قدر ہے. اور اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی قدر کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوششیں ایران کی طرف سے ہو رہی ہیں، کاش کہ اسی طرح کی کوششیں دیگر مسلم ملکوں کی طرف سے بھی ہوں. تو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ایک ہاتھ سے تالی بجانے کی جو کوشش ایران کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے ہاتھ کو دعوت دیتا ہے ایران. لیکن یہ کوشش تو اصلاً حرمین کی سرزمین سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہ کوشش تو مصر سے لے کر مراکش تک تمام ممالک سے ہونی چاہیے تھی. عراق و شام سے ہونی چاہیے تھی، انڈونیشیا ملیشیا سے ہونی چاہیے تھی. تو ایک یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ملی فریضہ ایران انجام دے رہا ہے. آگے بڑھ کر وہ یہ کام کر رہا ہے. لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، زبانوں کو تو روک کوئی نہیں سکتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص یہاں آ کر دیکھتا ہے، اہل سنت کو بھی دیکھتا ہے، اہل تشیع کو بھی دیکھتا ہے. اور میری تو یہ دعوت ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں، جو فرقوں کی بنیاد ہیں، یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، ان الفاظ کو بھی آپ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیجئے. اور جو قرآن کہتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. ہم جب اس کو بنیاد بنا لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مرجع ہوں گے، ہم ان کی طرف رجوع کریں گے، تو پوری امت چار و ناچار متفق ہو کے رہے گی. اور جو بھی افتراق کرے گا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بنیاد پر جب ہم وحدت کی کوشش کریں گے تو جو بھی افتراق کرے گا پھر وہ ملت سے کٹ جائے گا. بہت شکریہ. بہت اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا. انہی نقطوں میں سے میں اگلی جو گفتگو آپ سے کروں گا اور سوالات بھی کچھ آپ سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. قبلہ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بہت ہی سچی بات کی اور دل کی بات کی، اور دنیا کو کوئی بھی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی سیرت پر ہر مسلمان ایک ہے، متفق ہے، متحد ہے. یہ تو سچی بات ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس قبلے کی طرف خود حضور نے رخ کر کے نماز ادا کی، سجدہ کیا، جہاں سے آپ معراج پہ تشریف لے گئے، شامات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اہمیت دی، حتیٰ اس سرزمین پر درود و سلام بھی بھیجا. منسوب ہے وہ سرزمین، وہ قبلہ اول. لیکن آج وہی قبلہ اول بعض مسلمان حکومتوں کی وجہ سے صہیونیوں کے چنگل میں ہے. تو آپ نے تو صحیح فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ نبی کی ذات پر، چاہے ان کا قول ہو، چاہے ان کا عمل ہو، چاہے ان کا اخلاق ہو، ان کی سیرت ہو، متفق ہے. لیکن یہ حکمراں کیوں نہیں متفق؟ دیکھیے، جہاں تک مسلم ملکوں کے حکمرانوں کا تعلق ہے
50-60 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، یہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں ان ملکوں پر سامراج کا نظام قائم تھا. کہیں 70 سال ہوئے، کہیں کچھ کم، کہیں بیش. اور جب قوم سامراج سے مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی، جس کو استعمار کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی کہیں پر برطانیہ کا قبضہ تھا، کہیں فرانس کا قبضہ تھا، کہیں اٹلی کا قبضہ تھا، تو ان کے خلاف جو عوامی تحریک چلی، اس عوامی تحریک کو کامیاب ہونا تھا، کیونکہ لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں قربان کی اور اپنے ملک کو آزاد کرایا. لیکن ملک کی آزادی سیاسی اور عسکری نوعیت کی تو حاصل کی گئی، لیکن فکری آزادی حاصل نہیں ہوئی اور تہذیبی آزادی حاصل نہیں ہوئی. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی کہ سامراج نے اپنے دور میں فوج پر اس طرح قبضہ کیا اور ملک کے بنیادی وسائل پر اس طرح قبضہ کیا کہ جس وقت ان کو ملک سے جانا پڑا تو انہوں نے اپنے نمائندے چھوڑ دیے. ان کے ایجنٹ موجود رہے، ان کی ایجنسیاں موجود رہیں، اور یہ وہ ایجنسیاں تھیں جو در حقیقت سامراج کی ایک دوسری شکل تھی. ان کا تسلسل ابھی تک چلا آ رہا ہے. 2011 سے ایک انقلاب کی لہر اٹھی، تیونس میں، پھر مصر میں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، لیبیا میں. اسلامی بیداری کی لہر، اسلامی بیداری کی ایک لہر وجود میں آئی، اور قومی طور پر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جن کو سامراج نے مسلط کیا ہے اور جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. یہ منظم تحریک تو نہیں تھی اور نہ کسی جماعت کی طرف سے اس کی قیادت تھی، یہ ایک عوام کا رد عمل تھا. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کوشش کی گئی کہ اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے اس کے بالکل متضاد ایک انقلاب برپا کیا جائے. پھر وہ عوام کے جن کے نظریات دوسرے ہیں ان کو سڑکوں پہ لایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ فوج کا استعمال کیا گیا. وہ فوج جس نے کبھی دشمن سے لڑائی نہیں لڑی، وہ فوج جو کبھی اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، امت کے جو مشترک دشمن ہیں ان کے خلاف جو فوج استعمال نہیں ہوئی، اسی فوج کا استعمال عوام کو کرش کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے کیا گیا. مصر میں جس طرح رابعہ کے میدان میں 10,000 افراد کو، محمود میں ایک میدان محمود کہلاتا ہے، وہاں جس طرح سے بھون کے رکھ دیا گیا ہے، جیسے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، آگ لگا دی گئی، اسپتال میں جو مریض تھے، نماز پڑھنے والے جو مسجد میں تھے ان کو بھون کے رکھ دیا گیا. یہ واقعہ صدیوں سے اس طرح نہیں پیش آیا تھا. اور اسی طرح اکثر ملکوں میں جو ٹینک تھے اور بختر بند گاڑیاں تھیں وہ سڑکوں پہ آ گئیں اپنے عوام کو کچلنے کے لیے، اور گولیوں کا ان کو نشانہ بنایا گیا. تو اس اعتبار سے یہ جو حکومتیں ہیں، عالم اسلام جو کہلاتا ہے، در حقیقت یہ عالم اسلام صرف کاغذ پر تو ہے، لیکن حقیقت میں یہ عالم اسلام نہیں ہے. یہ ایک عالم طغیان ہے، طاغوتوں کی حکومت ہے. اور یہ طاغوت وہ ہیں جن کو مسلط کیا گیا. استکبار کی دنیا کی طرف سے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور یوں کہیے طاغوتی دنیا کی طرف سے جو غالب آ گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد. قبلہ، ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا وقت محدود ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ، غاصب صہیونی حکومت، برطانیہ، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک عرصے سے اسلام دشمنی پر اترے ہوئے تھے اور اقدامات کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف. لیکن ایک جو نئی شکل آئی ہے اسلام دشمنی کی، تکفیریت کے روپ میں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ تکفیریت ایک وہ نظریہ ہے جو آل سعود نے دیا ہے ایک خاص گروہ کو. مسئلہ تکفیر کا جو ہے، جو بھی ایجنسیاں ہیں مسلم ملکوں میں، جو ایجنسیاں ہیں، برطانیہ کی ہوں، چاہے فرانس کی ہوں، چاہے اٹلی کی ہوں، چاہے براہ راست اسرائیل کی ہوں یا امریکہ کی ہوں،
یہ ایجنسیاں اسی لیے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول پر عمل کیا جائے، لوگوں کو ٹکرایا جائے اور لوگوں کے خلاف فتوے صادر کیے جائیں، انہیں کافر قرار دیا جائے، جو بھی مخالف ہو، جس کو بھی کچلنا ہے اس کو کافر کہیے، اس کو ملحد کہہ دیجئے، اس کو مشرک کہہ دیجئے۔ جب آپ یہ فتوے جاری کریں گے تو عوام تو نادان ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مفتی اعظم کا فتویٰ آ گیا۔ نہیں تو سوال یہی ہے قبلہ کہ کیا عالم اسلام پہ آل شیخ کا ہی فتویٰ حاوی ہے؟ دیگر جو ملکوں میں آپ جیسے علماء، مفتیان کرام، عمائدین، وہ کیا واقعہ یہ ہے کہ صاحب وہ سرکاری مفتی لیبیا کا ہو یا تیونس کا ہو یا الجزائر کا ہو یا یمن کا ہو، جو سرکاری مولوی رہے ہیں، آج بھی ہیں، سرکاری مولوی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ایجنسی سنبھالے ہوئے ہیں سامراج کی، اور ان کو اسلام دشمنی کا کام انجام دینا ہے، تو وہ مذہب کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ قانون اصلا بیت المقدس کی آزادی کے لیے جمعۃ الوداع کو مظاہرہ ہوتا ہے، تو یہی آل شیخ جو سعودی عرب کے جو مفتیوں کا جو دربار ہے وہ کہتا ہے کہ نہ، اس طرح کے مظاہروں میں جانا حرام ہے۔ بھائی وہ اس طرح کے مظاہروں کو چھوڑیے، ان کے خلاف کوئی زبان کھول دے تو یا تو زبان تالو سے کھینچ لیں یا جیل میں اس کو سڑا دیں۔ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو صحیحیوں کے خلاف مظاہرہ ہے، بیت المقدس قبلہ اول کی آزادی کے لیے مظاہرہ ہے۔ یہ تو بات سب کو اب معلوم ہو گئی، ہم لوگوں کو تو یہ بات دسیوں سال سے معلوم تھی کہ اصلاً یہ حکومتیں اسرائیل کے اتفاق کے ساتھ وجود میں آئی ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے ذریعے اور اسرائیل سے اتفاق کے ساتھ ان حکومتوں کو وجود ہوا ہے۔ سعودی حکومت میرے نزدیک اور اسرائیل کی حکومت یہ دونوں جڑواں بچے ہیں، اور امریکہ نے ان دونوں کے تحفظ کی ذمہ داری سنبھالی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے، دستاویزی طور پر ثابت ہے، بڑی تحقیقات ہیں اس پر۔ تو اس طرح یہ دونوں جو ہیں ایک ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اور ان کو تحفظ فراہم کیا گیا اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سعودی حکومت کی طرف سے وہ کنکری بھی اسرائیل کو ماری گئی جو جمرات پہ ماری جاتی ہے، وہ کنکری بھی نہیں ماری گئی۔ تو یہ اصلاً صہیونی عرب ہیں، اور یہ صہیونی حکومتیں ہیں، انہوں نے اس کو بہت ہی مخفی رکھا اور کتمان سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب یہ بات اس مرحلے میں آ گئی ہے کہ انہوں نے سینچری ڈیل کی، اور جو سینچری ڈیل ہوئی ہے سعودی حکومت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، امارات کی حکومت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، مصری حکومت کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، اور بحرین اس میں شامل ہے، یہ سینچری ڈیل ہوئی ہے اسی مقصد کی خاطر کہ تمام فلسطینیوں کو سرزمین فلسطین سے نکال کے باہر کر دیا جائے گا، غزہ کے لوگوں کو سینہ میں پھینک دیا جائے گا، اور جو مغربی کنارے پر ہیں ان کو اردن میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور پوری سرزمین پر صرف اسرائیل کا قبضہ ہوگا، اور نعوذ باللہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور وہ ہیکل جس کو سلیمانی ہیکل کہا جاتا ہے لیکن وہ دجال کا قصر ہے، وہ قصر سلطنت دجال کا ہوگا، وہ قائم کیا جائے گا۔ اس سے اتفاق ہے ان حکومتوں کو، اور اس کے بعد اب کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات کی صراحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ صہیونی حکومتیں ہیں اور یہ اپنا کام انجام دے رہی ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کو اس وقت دکھ رہا ہے، جو منظرنامہ ہے، وہ ایسا ہے کہ آج عرب کا بچہ ان کو صہیونی حکام کہہ رہا ہے۔ عرب کا بچہ میں چونکہ مسلسل جو عربی چینل ہیں ان کو سنتا بھی رہتا ہوں، بیانات بھی اپنے دیتا ہوں، تو آج عالم عربی میں ہر مسلم بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ سینچری ڈیل کیے ہوئے ہیں، اور یہ پورے ملک کو اسرائیل کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آج عالم عرب کا بچہ جو ہے وہ اپنی حکومتوں سے ناراض ہے، جو انہوں نے غاصب صہیونی حکومت سے ڈیل کی ہے، گٹھ جوڑ کیا یا اس کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خواب صہیونیوں کا کبھی پورا نہیں ہو سکے گا کہ وہ سرزمین فلسطین پر پوری طرح سے غاصب ہو جائیں؟ فلسطین کا جو اسلامی تشخص ہے، جو اس کی شناخت ہے اسلامی، اس کو بالکل اگرچہ ان کی کوشش اور سازش ہے کہ ماؤ کر دیں، مٹا دیں، کیا وہ مٹا سکیں گے؟ آپ غور فرمائیے کہ پورا فلسطین فلسطینیوں کا تھا، مسلمانوں کا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سرزمین شام کو فتح کیا گیا اور فلسطین کو فتح کیا گیا اور بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور ان کو چابی سونپی گئی، تو ظاہر ہے کہ مسلمان تھے نا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جو 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے اسرائیل سے وعدہ کیا، یہودیوں سے وعدہ کیا کہ ان کا وطن فلسطین میں بنایا جائے گا، تو اس کے بعد جو سلسلہ ان کی آبادی کا شروع ہوا اور ان کی کالونیاں بنائی جانے لگی اور فلسطینیوں کو جس طرح وہاں سے نکالا گیا، ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بے دخل کیا گیا، پورے فلسطین کے نقشے کو دیکھیے اور آج چھوٹے سے غزہ کو دیکھیے۔ اب غزہ ایک ناک کے برابر ہی ہے، پورے جسم میں ایک ناک کے برابر، اور جہاں تک مغربی کنارہ ہے اس میں جو فلسطینی ہیں یہ اسرائیل کے پولیس مین ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ یہ خدمت انجام دیں۔ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں حماس کے، جہاد اسلامی کے۔ تو اس اعتبار سے رہ کیا گیا؟ آپ کے پاس ایک ناک باقی رہ گئی ہے اور پورا فلسطین آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ اور آج صورتحال یہ کہ لیکن جو اس وقت ایک بیداری ہے، استقامتی بیداری، جس طریقے سے ابھی سیف القدس کارروائی میں فلسطینیوں 1948 سے یہ بیداری کہاں مری ہوئی تھی؟ انتفاضہ پیدا ہوا، شیخ احمد یاسین نے جو انقلاب برپا کیا، سن 87 سے جو انقلاب برپا ہوا، اور جس طرح ڈھیلے اور پتھر مار مار کر فلسطین کے نوجوانوں نے مقابلہ کیا۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پتھر سے اب جو راکٹ اور میزائل تک بات آ گئی ہے، جی تو آپ یہ جو راکٹ اور میزائل نہیں ہے، راکٹ اور میزائل تک بات آئی، میں بالکل پر امید ہوں کہ انقلاب برپا ہوگا اور اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ طے شدہ ہے بالکل۔ اور لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا جو ابھی منظرنامہ ہے۔ ابھی جو بھی آس پڑوس کے ممالک ہیں، جو صہیونی عربوں کے ممالک ہیں، ان کی ڈیل کی طرف قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امارات نے اپنے دروازے اسرائیلیوں کے لیے کھول دیے ہیں، زمین ان کے حوالے گویا کر دی گئی، وہ جب چاہیں زمین خرید لیں، جب چاہیں آ جائیں، جس ہوٹل میں چاہیں رہیں، ان کا سفارت خانہ وہاں کھل گیا ہے اور ان کا سفارت خانہ یہاں کھل گیا۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا امید کرتے ہیں؟ یعنی کون اس کو فتح کرے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایران نے حماس کی مدد کی ہے، اب یہ واسطہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، براہ راست ایران کو اس معرکے میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ جو اصل معرکہ ہے، جو انشاءاللہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے تکمیل کو پہنچے گا، لیکن اس راستے پر آگے بڑھنا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ فلسطین کو پھر سے حاصل کیا جائے اور وہاں سے ان ظالم اور غاصب یہودیوں کو نکالا جائے۔ یہ کام سب سے زیادہ ایران پر لازم ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ سعودی حکومت صہیونی حکومت ہے، امارات کی حکومت صہیونی حکومت ہے، ان سے توقع کے کوئی معنی نہیں۔ لہذا اب جو توقع ہے، اور اعتراف کیا حماس کے ذمہ داروں نے کہ ایران نے ہماری مدد کی، ہم کو میزائل دیے، ٹیکنالوجی دی، کھل کر انہوں نے اعتراف کیا، تو اب پوری امت کو آپ دیکھیے، انڈونیشیا، ملیشیا اور دور دراز ممالک کے جو نوجوان ہیں اور وہاں کے مسلمان ہیں، وہ اس وقت ایران کی ان خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ یقینی طور پر اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور اسلامی انقلاب کا جو منشور ہے اس میں ایک اہم نقطہ یہی ہے فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونیوں کی مخالفت۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد تہران میں جو اسرائیل کا سفارت خانہ تھا اسے فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا، اور روز اول سے آج ایران کی اعلیٰ قیادت یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آج سامراج ہم سے دشمنی کر رہا ہے، امریکہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے اور دیگر مغربی طاقتیں ہم سے دشمنی کر رہی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے سر منہ بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی فلسطینیوں کی حمایت کرتے رہیں گے، قبلہ اول کی آزادی تک ہر طرح کی جد و جہد کی حمایت کرتے رہیں گے۔ اور جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ ایران پوری طرح سے فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ ایران کی پالیسی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ قبلہ ان دنوں امت اسلامیہ میں داعش نام کا ایک ناسور ہے، ظاہر ہے کہ اس کو پروان چڑھایا امریکہ نے، اور سب جانتے ہیں، خود ہیلی کلنٹن جو اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ تھی انہوں نے اعتراف کیا، ٹرمپ نے اپنے بیانات میں اعتراف کیا کہ داعش کو امریکہ نے بنایا ہے، داعش کے عناصر کا علاج، ان کو سہولتیں اسرائیل میں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن نظریاتی اعتبار سے جو پروان چڑھایا ہے وہ آل سعود نے پروان چڑھایا ہے۔ تو یہ دو تین حکومتیں عالم اسلام کے اندر داعش جیسا ناسور لا کر جو ہے بٹھا دیتی ہیں، تو پورا عالم اسلام اور پورے عالم اسلام کے عمائدین علماء
مثلا کیا اس سازش کو شکست نہیں دے سکتے؟ دیکھیے جس طرح سے خوارج کا گروپ پیدا ہوا تھا اس کا بانی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں سامنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی کے حلقے سے وہ خارجی پیدا ہوئے جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس کے بعد پھر ان کا یہی عمل رہا کہ وہ مسلمانوں سے لڑتے رہے اور جانیں لیتے رہے، بہت ہی دماغ کے کمزور اور علم کے اعتبار سے بڑے ناقص، اور ان کے اندر ایک دیہات کا جو کلچر تھا وہ ان پر مسلط تھا، تہذیب سے کوسوں دور، یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ اور پہلے دور عہد نبوی سے ان کا وجود ہوا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہے۔ آج کے جو خوارج ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے خوارج ہیں، وہ جو خوارج تھے کم از کم یہ کہ ان کے اندر دین کا فہم نہیں تھا اور شدت تھی مزاج میں۔ آج کے جو خوارج ہیں یہ ہیں داعش، اور داعش کے ساتھ جو نوجوان تھے ان میں سب سے بڑی تعداد ان کی تھی جو سعودی حکومت سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ اصلاً حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات رکھتے تھے، لیکن وہ داعش کے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے سعودی پاسپورٹ جلائے، اس کے سب مناظر دکھائے گئے اور وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ذہن تیار کیا گیا وہابی تحریک کے ذریعے سے جو ذہن تیار کیا گیا اس میں بھی تشدد موجود تھا اور تکفیر کا عنصر موجود تھا۔ ایک منٹ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے امام خمینی کا، ان سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی، مولانا مودودی بھی موجود تھے، مولانا ابو الحسن ندوی موجود تھے، مولانا خمینی اور جناب آیت اللہ خمینی موجود تھے، اور تینوں کے درمیان گفتگو ہوتی تھی۔ تو اس طرح سب کے درمیان تعارف تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کے یہ تینوں رہبر رہے ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، یہ توفیق دی، جس کا زبردست اعتراف مولانا علی میاں نے اپنی کتاب الصراع بین الفکر الاسلامی والفکر الغربیہ میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں کیا ہے کہ خمینی صاحب نے جو انقلاب برپا کیا وہ زبردست انقلاب ہے، ایک مثالی انقلاب ہے، اور اس انقلاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مولانا نے لکھا کہ بھائی ہم لوگ امیدوار ہیں کہ یہ انقلاب آگے بڑھے اور اس سے زیادہ سے زیادہ کام ہو۔ تو یہ مولانا کا خود اعتراف ہے جو مولانا نے اپنی کتاب میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش میں کیا ہے۔ اب مشکل یہ کہ ہمارے بھی جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پڑھتے نہیں اور ان کا ذہن حاضر نہیں رہتا، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ شیعہ انقلاب تھا اور ہو گیا۔ ان کو چاہیے کہ جو اعتراف جماعت اسلامی کی طرف سے ہوا، اخوان کی طرف سے ہوا، مولانا ابو الحسن علی ندوی کی طرف سے ہوا، اس اعتراف کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ ہم آپ دونوں مہمانوں کے بہت ہی شکر گزار۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پوری طرح سے امت اسلامیہ متحد ہوگی اور دشمنوں کی سازشوں کا مکمل صفائی ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔